بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی واقف ہیں، ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری اول۔ سبق کا عنوان ہے دھنک کے رنگ، جو درسی کتاب کا سبق نمبر 13 ہے، اور آپ نے آج اس کو دوسرے حصے میں پڑھنا ہے۔ یوں ہوگا سبق نمبر 13.2۔ آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے 2 سے 3 ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آسان جملے لکھ سکیں، جیسے بارش، ٹھیک ہے، اس طرح کے 1 منٹ میں کم از کم 45 الفاظ پر مشتمل سادہ عبارت روانی سے پڑھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی درسی کتاب کا سبق نمبر 13 شروع کر دیا۔ آپ کا یہ سال ختم ہونے والا ہے، درسی کتاب ختم ہونے والی ہے، تو اس وقت تک آپ انشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں، اور جو نہیں ہوئے وہ ہو جائیں گے مزید کچھ دنوں میں، کہ وہ 1 منٹ میں کم از کم 45 الفاظ ایک عبارت میں ہیں تو ان کو روانی سے پڑھ سکیں۔ یعنی آپ کے پڑھنے کی جو رفتار ہے وہ اتنی اچھی اور اتنی بہترین ہو چکی ہے۔ اسی پہ آج کام کریں گے، لیکن سب باتوں سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سبق کا اسلامی نقطۂ نظر۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے، سورہ توبہ۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہو تو ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، کسی اور کے بندے نہیں بنتے، اور اس یقین کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس کا حکم تو اللہ نے خود ہمیں دیا ہے کہ جو شخص اس بات کا یقین کر لے گا کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے، وہ پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوگا، ڈرے گا نہیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اس جہان کا مالک ہے، اللہ عرش کا مالک ہے۔ تو آپ بھی اپنی چھوٹی چھوٹی سی ضروریات کے لیے اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے بات کرنا سیکھیں، اللہ سے دوستی کریں اور اللہ کو اپنا دوست بنائیں۔ جلدی سے کیجئے جی دہرائی۔ آپ کے لیے کچھ جملے لکھے گئے، ان جملوں میں سے آپ نے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے۔ آپ کی معلمہ آپ کو ایک ایک جملہ پڑھ کے بتائیں گی، اور آپ نے ہر جملے میں موجود اسم، فعل اور حرف کا انتخاب کرنا ہے اور ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ اس کے علاوہ ہر بچہ جلدی سے ایک ایک جملہ بولے گا جس میں اسم، فعل اور حرف موجود ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے دہرائی کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جی دہرائی آپ نے کر لی۔ پڑھنے سے پہلے کی سرگرمی دیکھتے ہیں، کیا آپ نے کبھی دھنک دیکھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، شاباش۔ اچھا، آپ میں سے بہت کم بچوں نے صرف دھنک دیکھی ہے۔ چلیں مجھے یہ بتائیے کہ دھنک کب نظر آتی ہے؟ آپ جانتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نام سنا ہے دھنک؟ یہ کب نظر آتی ہے؟ ہاں جی، دھنک عام طور پر بارش برسنے کے فوراً بعد نظر آتی ہے۔ اور دھنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، کیونکہ اس کا جواب یہاں پر پوشیدہ ہے۔ دھنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ جی، دھنک 7 رنگوں پر مشتمل ایک قوس قزح کی مانند ہوتی ہے، ایک کمان کی مانند ہوتی ہے۔ آپ کو دھنک کا کون سا رنگ پسند ہے؟ ہر بچے نے خود سے بتانا ہے۔ سارے رنگ یہ خوبصورت ہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ چلیے جی جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کرنا کیا ہے۔ آج آپ سبق کی یعنی دھنک کے رنگ کی بلند خوانی کریں گے، اور بلند خوانی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی درسی کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو خاص الفاظ ہیں ان کا تلفظ سکھاؤں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی کشتیاں۔ کشتی کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ اچھا مجھے بتائیے، کشتیاں کا شمار ہم واحد میں کریں گے یا جمع میں؟ جی، کشتیاں جمع کو بولتے ہیں۔ جمع کا لفظ ہے اور یہ اسم ہے، کسی چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے دھنک۔ دھنک، یہ اس کو قوس قزح کو، یہ جو کمان کی طرح کی ایک شکل ہمیں خلا میں نظر آتی ہے بارش کے برسنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں دھنک یا قوس قزح۔ اگلا لفظ ہے جی قوس قزح۔ شعاعیں، سورج کی وہ کرنیں جو سورج سے نکلتی ہیں اور زمین تک آتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شعاعیں۔ اور مسکرائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس سبق کیا ہے۔ تو آپ جلدی سے اپنی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے میز پہ رکھیے۔ میں ایک دفعہ متن کو پڑھوں گی اور آپ نے اس کو میرے ساتھ اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بارش ہوئی تو زین اور ہیرا چھت پر چلے گئے، بارش میں نہائے، کاغذ کی کشتیاں بنائیں اور خوب کھیلے۔ بارش رکی تو امی بھی چھت پر آ گئیں۔ زین کی نظر آسمان پر پڑی تو بولا، وہ آسمان پر کیا نظر آ رہا ہے؟ امی بولی، بیٹا
یہ دھنک ہے، اسے قوس قزح بھی کہتے ہیں۔ جب سورج کی شعاعیں فضا میں موجود پانی کے قطروں پر پڑتی ہیں تو وہ رنگوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ بات چیت کے دوران میں دھنک غائب ہونے لگی۔ ہیرا بولی امی یہ تو غائب ہو رہی ہے۔ امی نے کہا ہاں بیٹا یہ کچھ وقت کے لیے نظر آتی ہے۔ زین نے کہا جب دوبارہ بارش ہوگی تو پھر ہم دھنک کی تصویر بھی بنائیں گے۔ امی مسکرائیں اور زین اور ہیرا کے ساتھ نیچے چلی گئیں۔ پیارے بچوں، دھنک کے رنگوں کے علاوہ باقی جتنے بھی دوسرے رنگ ہیں وہ سب انہی رنگوں کو ملا کر بنتے ہیں۔ دھنک کے رنگ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی رنگ ہیں سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو پتہ چلا دھنک کب بنتی ہے؟ جی دھنک بنتی ہے بارش برسنے کے بعد۔ جب بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد جو بادل کے وہ قطرے جو بادلوں سے تو گر جاتے ہیں بارش کی صورت میں، لیکن وہ زمین تک نہیں پہنچتے بلکہ ہوا میں ہی معلق رہ جاتے ہیں، وہ جس وقت اور پھر وہ بادل چھٹ جاتے ہیں اور ایک دم سے سورج نکلتا ہے تو وہ جو ننھے ننھے قطرے ہمارے ارد گرد ہوا میں فضا میں موجود ہوتے ہیں، ان پہ جس وقت ایک خاص طرف سے ایک خاص سمت سے سورج کی روشنی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ان میں سے مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ایک مل کے قوس قزح ایک دھنک بناتے ہیں۔ جیسے ہی ظاہر ہے وہ چھوٹے چھوٹے بہت ننھے قطرے ہوتے ہیں، ان پہ سورج کی تپش پڑتی ہے، شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں اور بہت مختصر قلیل سے وقت کے بعد دھنک ختم ہو جاتی ہے اور ہم یوں اس طرح سے آسمان پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہ اس کو ایک خاص شکل میں اس کو دھنک کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں ان بارش کے قطروں کو، اور اس پر سورج کی روشنی اس طرح سے پڑتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کچھ بھی نہیں، آسمان دھلا ہوا ہے، زمین ہے اور اس پہ ایسی روشنی پڑ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اچھا جی جلدی سے کیجئے ایک انفرادی سرگرمی۔ بارش کے موسم میں آپ کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں جماعت میں بتائیے۔ زبانی بتانا ہے، ہر بچے نے ایک ایک نقطہ بتائیں تاکہ جلدی سے ہم یہ کام کر کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ گروہی سرگرمی ہے ہمارے پاس۔ جماعت کو 4 گروہوں میں بانٹ کر یہ سرگرمی کروائیں۔ ہر گروہ الگ رنگوں کا انتخاب کرے۔ کوئی سے 2 رنگوں کو ملا کر 3 نئے رنگ بنانے اور نئے رنگ کا نام لکھنا ہے۔ معلمہ آپ کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں گی اور ہر گروہ کو 2 رنگ بتائیں گے، بنیادی رنگ۔ آپ نے ان 2 بنیادی رنگوں کو ملانا ہے اور اس سے اخذ جو ہوگا، اس سے جو بنے گا تیسرا نیا رنگ، اس کو بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی سے سرگرمی کو کیجئے۔ ایک اچھی سرگرمی، آپ کو پتا چلے گا کہ بنیادی رنگوں کو ملا کر کون سے رنگ اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ دیکھتے ہیں مشق کا کام۔ سوال نمبر 1 متذکرہ سبق طلبہ کو سنائیں جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ سبق ہمارا چونکہ مکمل ہو گیا تو آپ تمام سوالات کے جوابات ابھی دیں گے۔ اور سوال نمبر 3 ہوگا جی سبق کا حوالہ بھی دیں اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ لکھنے کا کام ہے، مختصر سوالات ہیں، چونکہ آپ نے سبق بہت اچھے سے سمجھ لیا تو آپ اس کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 املا لکھیں اور اعراب لگائیں، جیسے بھی ہم نے خاص الفاظ میں اعراب لگے ہوئے دیکھے تھے۔ ٹھیک ہے، ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا۔ اور کیا آپ نے کبھی دھنک دیکھی ہے؟ دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کم از کم 3 جملے لکھ کے آپ نے بتانے ہیں۔ گھر کے کام میں املا کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی بات چیت، دھنک، قوس قزح اور شعاعیں۔ ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا۔ کل اس سبق کو انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔